السلام علیکم تمام میرے بھائیوں دوستوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ اور جو بھائی نئے آئے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ ان سب کو میرا درخواست اور عرض بھائیوں کو کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش کریں یوٹیوب چینل کو مکمل دیکھنے کا، اور میرے ویڈیو کو مکمل دیکھیں جس میں میرے سبسکرائبر بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب پورے ہونے والے ہیں، اور اگر آپ بھائیوں کا ایسا ہی تعاون رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بھی کل ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں مختصر ایک میں نے انٹرو دیا تھا کہ ڈی ٹی ایچ کے بارے میں، تو کہیں سے کچھ انفارمیشن تھا میرے پاس آج کو تقریباً، کیونکہ کل میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بھائی نے میرے ساتھ یہ بات کیا تھا کہ ڈی ٹی ایچ پاکستان میں لانچ ہونے والا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی یہی باتیں چل رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے۔ تو میں نے جب ویب سائٹ پہ چلا گیا تو ویب سائٹ پہ کچھ مجھے اپڈیٹ تو 2022 مارچ کا لگ رہا تھا وہاں پہ کہ ڈی ٹی ایچ شہزاد جو اسکائی ہے وہ اپنا ڈی ٹی ایچ لانچ کر رہا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو گہرائی میں دیکھا تو اس میں کچھ چینل وہ ایڈ کیے ہوئے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینل اس ٹائم ایکسیس نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا HBO پاکستان ہے، وہ HBO تقریباً ایشیا سے میرے خیال میں اس ٹائم یہاں سے نکل چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے فی الحال، ایشیا میں چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، یہاں پہ HBO فی الحال کام نہیں کر رہا ہے۔ تو باقی چیزیں انفارمیشن جو تھا وہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ دوستوں سے بھی کلیکشن ہوا ہے کہ ان سے میں نے بات چیت کیا، کچھ بھائی بول رہے تھے کہ ان کا سسٹم لگ رہا ہے کراچی میں، تو اس میں جو ہے فی الحال اسٹارٹ میں وہ 150 چینل لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے 200 چینل سے پلس 200 چینل کے جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے کافی افواہ پھیلایا تھا کہ یار ڈی ٹی ایچ کے پیچھے کیبل والے نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیبل مافیا ہے، کیبل یہ ہے، کیبل والے وہ ہے۔ بھائی دیکھیں، یہ پاکستان ہے، یہ گورنمنٹ کے ماتحت چیزیں چلتے ہیں۔ کیبل والا سارا دن سڑکوں پہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے کیبل والے طاقتور نہیں ہیں، جو پیمرا سے بھی طاقتور نہیں ہیں کیبل والے، یا اس ریاست سے بھی طاقتور کیبل والے نہیں ہیں۔ کیبل والوں کے جو ہاتھ میں جو چیز ہوگا وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ ان حساب سے دیکھیں گے۔ میں پرسنلی میں بالکل کیبل کا کام کرتا ہوں، نیٹ کا بھی کام کرتا ہوں، تو میں اپنے پرسنل اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ڈی ٹی ایچ میں بولتا ہوں کھلی آزادی ہے، ان کو آنا چاہیے، اسے بالکل آنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ ٹیکنالوجی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کا راستہ روکے اور اس سے جو ہے نا زور زبردستی اس کو ہٹنے پہ مجبور کرے۔ یہ تو نہ ہمارے پہلے بھی یہ رائے تھا، اسی ٹائم جب 2016 میں بھی ڈی ٹی ایچ کی جب بڈنگ ہوا تھا تو پچھلے گورنمنٹ میں، تو جب بیڈنگ ہو رہا تھا اسی ٹائم میں بھی ان لوگوں نے یہی سوچا کہ یار کیبل والوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار ہمیں 1 سال کا ٹائم دیا جائے، مگر 1 سال کے اندر بھی کیبل والوں نے وہ اچیو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ 1 سال کو چھوڑو، آج 2021-22 ہو رہا ہے، کچھ بھی اچیو نہیں کیا۔ وجہ اس کا میں آپ کو سمپل سے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کیا، اسی انالوگ پہ چل رہے ہیں، وہی سسٹم پہ چل رہے ہیں، پرانے سسٹم پہ، نہ ہم اپنے سسٹم میں چینجنگ لائے، نہ کچھ بہت جگہوں پہ چینجنگ ہوئے، IPTV پہ یہ وہ جا رہے ہیں، مگر ہم اگر اپنے آپ کو چینج کرتے تو اس ٹائم وہ نوبت نہیں آتا۔ اگر آپ نوبت کا مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر ہم بہتر ہوتے تو ڈی ٹی ایچ نہیں آتا، نہیں یار، وہ ان کو تو آنا تھا۔ دنیا کے دیکھو نا، کافی ملکوں میں ڈی ٹی ایچ ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، انڈیا میں ہے، افغانستان میں آیا وہ ڈی ٹی ایچ، وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا میرے خیال میں، وہ اس لیول کا کام نہیں کر سکا۔ پھر آپ کا سری لنکا میں بھی ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ کوشش کرے کہ کسی کو روکنے کی، وہ روک نہیں سکتا، اس کو جس کو اپنا حصہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ نے میرے نصیب میں جو چیز لکھا ہوا ہے نا وہ مجھے ملنے والا ہے، وہ میرے سے کوئی میرا روزی جو ہے نا مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو 200 چینل ہو چاہے پلس 200 سے کراس ہو، دیکھو ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے ٹی وی دیکھنا، وہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے اوپر رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، اور ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دور دراز علاقوں میں، مثال کے طور پہ بلوچستان ہے یا بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ
آپ کا کیبل بھی نہیں پہنچ رہا، تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کا حق ہے؟ بالکل ان کا حق ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ڈی ٹی ایچ کو اگر ڈی ٹی ایچ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، وہ ڈی ٹی ایچ سے رائٹ ہے ان کا، وہ دیکھیں۔ اگر وہ ڈش کے تھرو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کا رائٹ ہے، وہ ڈش کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، مگر میں اپنی رائے کسی کے اوپر نہیں تھوپ سکتا، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یار میرا ہی سروس دیکھو۔ اگر میرا سروس اگر بہتر ہوگا تو مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو بولنے کی، اور نہ ہی میں جو ہے نا اپنا یہ کہ میں لوگوں کو منتیں کرتا پھروں گا۔ تو اگر میں اپنی پہلے فیز میں آپ کو اپنی سروس کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کا سروس بہتر ہے تو آپ کو ڈرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہی کیبل آپریٹروں کو بولوں گا، اگر آپ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی طریقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سمپلی کیا چینجنگ آ سکتے ہیں آپ کے ڈی ٹی ایچ میں۔ اسکائی کا پیکیج آلریڈی آپ کے کراچی کیبل والے ہوں، چاہے کافی سندھ پاکستان کے اندر آئی پی ٹی وی کے تھرو جو ہے نا اسکائی کی پیکیج چلا رہے ہیں، او ایس این کے پیکیج چلا رہے ہیں، اللہ بھلا کر۔ اس کے علاوہ جیسے کہ BEN جو قطر کے چینلز ہیں ان کا بھی پیکیج چلا رہے ہیں، کراچی میں کافی جگہوں پہ چلا رہے ہیں۔ ویسے کیا چینجنگ آ سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ڈی ٹی ایچ میں انڈین چینل ایڈ ہوں گے؟ وہ شاید لگتا ہے ہماری خوش فہمی ہے، وہ نہیں ہو سکتا جتنا میرا اندازہ ہے، تو وہ مشکل، بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ اس کا نیکسٹ ٹائم پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، مگر مجھے یہ جتنا میرا اندازہ اور جتنا میرا آئیڈیا کام کر رہا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ مگر او ایس این کا پیکیج آپ اگر چلانا چاہتے ہیں تو آپ آئی پی ٹی وی کے تھرو آپ اپنے سسٹم پہ لگا سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس مثال سیٹلائٹ کے تھرو اگر کہیں پہ سر پراپر سگنل نہیں پہنچ رہے، یا مثال کے طور پہ آپ کی اسکائی ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، آپ وہ چلا سکتے ہو۔ لیکن سمپلی میں آپ کو بتاؤں، ہاں اگر جیسے پاکستانی چینل سے اگر وہ چلے جاتے ہیں اسکریمبل پہ، تو پھر میں بول سکتا ہوں کہ واقعی ڈی ٹی ایچ وہ اپنا شیئر لے کے جائے گا۔ اگر پاکستانی چینل اسکریمبل پہ نہیں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنا شیئرز بھی اٹھا سکے، کیونکہ اگر ان کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، اس ویب سائٹ میں یہی لکھا آ رہا ہے کہ 10 سے 15 ہزار انسٹالیشن چارجز ہوں گے۔ وہ کہاں پہ ویب سائٹ پہ بتا رہے ہیں 10 سے 15 ہزار آپ کے چارجز ہوں گے انسٹالیشن کے۔ اس کے بعد پر منتھ آپ کے جو فیس ہوگا وہ 500 سے سٹارٹ ہوگا 1500 تک۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پرانا اپڈیٹ ہو۔ وہاں پہ مارچ 2022 تو لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں کہ کیا ہم یعنی پاکستانی جو عوام ہے 500 سے 1500 افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور دوسرے نمبر پہ سٹارٹ میں 10 سے 15 ہزار افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ وہاں پہ جائیں، انٹرنیٹ کا جو پیکیج ہے کراچی میں 8 سے 10 MB کا جو پیکیج ہے ود آئی پی ٹی وی، کیا پرائز ہے اس کا اور کتنے میں مل رہا ہے؟ جس میں انٹرنیٹ کی بھی سہولت ہے، جس میں آئی پی ٹی وی کی بھی سہولت ہے، وہ کتنے میں مل رہا ہے کسٹمر کو؟ وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ کراچی میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حیدرآباد میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لاہور میں ریٹوں کا پتہ نہیں مجھے، اور پنڈی اسلام آباد میں مجھے یہ پتہ نہیں، مگر میں کراچی کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ریٹ ہے ان کا۔ تو آپ کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرتے ہو تو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کے پاس نمبر آف چینل بہت زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ 400 450 500 چینل آئی پی ٹی وی پہ چل رہے ہیں اس ٹائم کمپنیوں کے، اور وہ آئی پی ٹی وی نہیں ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ ایکسٹریمنگ لے رہا ہے، آپ کا انٹرنیٹ ایکسٹریمنگ بھی نہیں لے رہا، وداؤٹ انٹرنیٹ کے چل رہا ہے، اور ان کے پاس لیسنس ہے، پی ٹی اے کے لیسنس ہے ان کے پاس، تو آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ جب پی ٹی اے لیسن دیتا ہے تو پھر لازم وہ سوچ سمجھ کے لیسنس دیتا ہے، ایسے اوکے دھوکے پہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک تو پرائزوں کا بڑا فرق ہے، اور پرائز بہت زیادہ ہے، اور چینل وہی ہیں جو آپ کیبل پہ دیکھ رہے ہو، کوئی خاص فرق نہیں ہے چینلوں میں جو آپ دیکھ رہے ہو اس ٹائم۔ پاکستانی چینلز وہی چینل ہے، اسپورٹس میرے خیال میں 3 سے 4 اسپورٹس کے چینل ہیں، اور باقی انٹرٹینمنٹ بھی وہی ہے، اور نیوز چینل بھی وہی ہے، اور اس میں ایڈ چینل نہیں ہو سکتے۔ میں دیکھیں
اسکائی پہ تو بات کر رہے ہیں کہ اسکائی اور آپ کا سپر اسپورٹس، پہلے تو ان دونوں کے میرے خیال میں سیٹلائٹ پاکستان میں نہیں ہے. کون سے بیم سے اٹھائیں گے، کس طریقے سے اٹھائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اسکائی اپنا چینل لانچ کر لے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے جب انڈیا میں جیسے لانچ کرتے ہیں تو لازماً وہ چینل کا ڈائریکٹ بیم وہیں پہ جو لانچ کرتے ہیں پھر اس حساب سے وہ اپنے چلا رہے ہیں. تو کافی کوشش کرنا پڑے گا ان کو، محنت کرنا پڑے گا. 150-200 چینل پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسٹمر بھی راضی نہیں ہوتا. آج کل ہم ہی 190 سے 200 چینل دے رہے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر، تو شاید ہو سکتا ہے ہم سے بھی کسٹمر راضی نہیں ہے، اتنے پیمنٹ بھی نہیں لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ نہیں یار وہ کہ آتے ہی سمے یار DTH بالکل جو ہے نا وہ یا دو رائے آپ کے پاس ہیں، یا تو آتے ہی چھا جائے گا یا تو بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. وہ رائے کوئی نہیں دے سکتا. آنے والا وقت بتائے گا کہ DTH کو کہاں پہ اور کس طریقے کی چیلنجنگ فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کمپٹیشن میں ہو. کھلا میدان کسی کے لیے نہیں ہے. آپ یہ آپ دیکھیں نا، ایک میدان میں ایک گھوڑا بھاگتا ہے اور ایک میدان میں 10 گھوڑے بھاگتے ہیں، تو پھر میدان خالی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. میدان سب کے لیے جو ہے نا اوپن ہے. وہ وہاں سے کیبل آپریٹر اپنا حصہ اٹھائے گا، IPTV اپنا حصہ اٹھا لے گا، انٹرنیٹ پرووائڈر جیسے IPTV وہ اپنے سے اٹھائیں گے، اور DTH اپنا حصہ اٹھائے گا. کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا. ہر کوئی بندہ اپنا نصیب لے کے جائے گا. جس کے نصیب میں جو چیز ہوگا وہ لے کے جائیں گے. باقی یہی ہے کہ ہمیں میں پرسنلی اپنی بات کروں گا، ہمیں تو کسی سے بھی کوئی بھی تھوڑی بہت بھی اب یہ اگر کسی کا DTH کمپنیوں کے ساتھ کوئی لنک ہے، واسطہ ہے، تو ان سے ذرا پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کو پیمرا نے زور زبردستی کر کے پیمرا نے آپ لوگوں کے اوپر دبا رکھا. دباؤ کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے DTH لانچ کرنے کا سوچا، کیونکہ DTH لانچ نہیں کر رہے تھے. وہ کسی کیبل آپریٹر کے پریشر سے نہیں کر رہے تھے، وہ لانچ ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ شاید ان کی اپنی مجبوریاں ہوں. پیمرا نے شاید ہو سکتا ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہو کہ بھئی آپ چینل کو اپنا DTH لانچ کریں. اگر پاکستانی چینل اسکریمبل نہیں ہے اور اسی طریقے سے جیسے چل رہے ہیں دوسرے سیٹلائٹوں پہ، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپرچونٹی گین کرنے کی جو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس پاک سیٹ ماشاءاللہ سے آپ بھائی سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے پاک سیٹ پہ سارا چینلز اوپن چل رہے ہیں اور اسکریمبل پہ نہیں FTA ہیں، اور مزے سے سارے بھائی انجوائے کر رہے ہیں. اور میں خوش ہوں، انجوائے کریں. جس کو الحمدللہ ضروری نہیں ہے کہ یار میں شہر کے لوگوں کا جتنا حق ہے اتنے گاؤں کے لوگوں کا بھی حق ہے، اتنے دور دراز علاقوں کے لوگوں کا بھی حق ہے وہ دیکھیں پاکستانی چینلز. جیسے آپ کے پاس اسپورٹس کے چینل ہیں وہ 50A پہ ہے اور ہونے چاہیے. اگر اسکریمبل کر لیں گے تو سب کے لیے اسکریمبل، صرف میرے لیے نہیں ہوگا، سارے پاکستان کے لیے ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. مستقبل میں یہ بھی ٹیکنالوجی اس سے اوپر بھی آتے جائیں گے. کس کو بندہ روک سکتا ہے؟ کسی کو نہیں روک سکتا ہے. اگر کسی کیبل والے سے پرسنلی کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ان کو پتہ ہوگا کہ کس وجہ سے وہ کیبل آپریٹروں نے ان کے ساتھ کوئی ایشو کیا ہوا ہے. شاید ایک بھائی کمنٹس میں میرے ساتھ کنٹینیو یہی بات کر رہا تھا کہ یار ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے. تو یار ہم نے تو کبھی کسی کیبل آپریٹر، ہم تو بہت چھوٹے کیبل آپریٹر ہیں، بڑے کیبل آپریٹر ہو سکتا ہے ان کا کوئی اسٹیک ہو، ہم تو بالکل میکسیمم چھوٹے سے کیبل آپریٹر. ہمارا آواز کون سنے گا؟ ہمارا آواز جہاں سے نکلتا ہے اور یہ آپ بھائیوں تک پہنچتا ہے اور کسی کے پاس تو نہیں پہنچتا. ان اداروں میں ہم تو نہیں جا سکتے، وہی کیبل آپریٹر جائیں گے جن کا اسٹیک ہے اور جو بڑے کیبل آپریٹر ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی بہت جو بھی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھ میں آ جائیں گی. اور میں پرسنلی میں آپ آخر تک بھی بتا رہا ہوں کہ یار دیکھو، مجھے کسی DTH سے لے کے کسی بھی IPTV کسی بھی چیز کا کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا ہے. وہ جو آپ کے نصیب میں وہی آپ کو ملنا ہے. 2016 میں جب اسلام آباد سے واپس آئے، میرے پاس انولاک تھا، میں ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو گیا. مجھے پتا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی آنے والا ہے، یہی ٹیکنالوجی آگے سسٹین کرے گا.
भाइयों ने नहीं कहना माना और उसी एनालॉग पे रुके रहे। आज सेटअप बॉक्स का रेट देखें, आज आपका कस्टमर 6000 का या 5000 का सेटअप बॉक्स ले सकता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगे। अगर नहीं ले सकता तो फिर उस टाइम कर लेते। उस टाइम क्या रेट था आपका? 2800 3000 रुपये, 2800 2500 यही रेट था। उस टाइम कर लेते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी चीज़ का परवाह ही नहीं होता और आप मज़े से अपने काम चला लेते। अपना बहुत ख्याल रखें और यही आखिर में कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब भाइयों को मेरे तरफ़ से दोबारा खुदा हाफ़िज़।